چند دن قبل مرزا پر قاتلانہ حملے کا جو معاملہ سامنے آیا اس پر ایک FIR کاٹی گئی اور اس میں جو کہانی لکھی گئی، اس میں جو بھی معاملات ہیں، جو بھی پیچھے متحرکات ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، وہ سب تحقیق طلب ہیں۔ اس ضمن میں میری اعلیٰ عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے اعلیٰ افسران، متعلقہ RPO اور DPO سے گزارش ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیق کریں اور اس کی جڑ تک جائیں، اور جو افراد اس کے پیچھے ہیں، جو متحرکات اس کے پیچھے ہیں، ان کو نومینیٹ کیا جائے، ان کو سامنے لایا جائے، تاکہ عوام یہ جان سکے کہ یہ حرکت کس نے کی اور کیوں کی گئی اور کن کی وجہ سے یہ کی گئی۔ یہ سب باتیں ہر مسلمان کا جاننے کا پورا حق ہے، اور فیئر انویسٹیگیشن اور فیئر ٹرائل کو یقینی بنانے کے لیے اعلیٰ افسران سے اس معاملے کی تحقیق کروائی جائے، تاکہ اس سازش کے پیچھے جو چہرے ہیں وہ بے نقاب ہو سکیں۔ چونکہ یہ مقدمہ انتہائی سنگین نوعیت کی دفعات پر مشتمل ہے، مقدمے میں مذکور شخصیات عالمی شہرت یافتہ اور عالم اسلام کی نامور شخصیات ہیں، تو میں استدعا کروں گا کہ اس حساس نوعیت کے مقدمے کی فیئر انویسٹیگیشن کے لیے JIT کو تشکیل دیا جائے۔ مجھے اپنے ملک کی عدلیہ اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر پورا یقین ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیق کریں گے اور اس کی جڑ تک پہنچیں گے، اور جو بھی اس میں چھپے ہوئے چہرے ہیں ان کو بے نقاب کریں گے۔ کیونکہ میں پاکستان کا ایک شہری ہونے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کا ایک مفتی بھی ہوں، اور میرے ساتھ ساتھ دیگر مفتیان کرام کو بھی نومینیٹ کیا گیا ہے، اور اس نومینیٹ کرنے کے ساتھ ہمارے جذبات کو، ہمارے احساسات کو سخت مجروح کیا گیا ہے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، اور ہمیں اسی پر یقین ہے، لیکن چونکہ یہ ایک زیادتی ہے، اور ہم پاکستان کے اداروں سے یہی استدعا کریں گے کہ وہ اس کی تہ تک پہنچیں اور اس کی انویسٹیگیشن اس انداز سے کریں کہ تمام کے تمام معاملات وہ بالکل واشگاف ہو کر لوگوں کے سامنے آ جائیں، اور اس میں کسی قسم کی تشنگی نہ رہے۔ اب ناظرین کچھ ماضی کی طرف نظر کریں، مرزا صاحب کے ماضی کی طرف بھی نظر کریں اور ہمارے ماضی کی طرف بھی نظر کریں۔ چند ماہ قبل مرزا کا ایک سٹوڈنٹ ایک مسجد میں گیا اور وہاں جا کر امام صاحب کی بغیر اجازت کے اس کی ویڈیو بنائی، اور اس کے اوپر بڑا ایک بکھیڑا ہوا اور بڑے معاملات ہوئے۔ اس کے اوپر ہم نے ایک الحمدللہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، جس کا تھمبنیل بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، پاکستان کا ڈان نمبر 1۔ اور یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں مرزا صاحب نے اپنا پاکستانی ہونا کم اور ڈان ہونا زیادہ ظاہر کیا ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو روکتے اور اس کو کہتے کہ بیٹا یہ تمہیں اجازت نہیں تھی، یہ تم نے ان لیگل کام کیے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ کہنے کی بجائے مرزا نے اس کو ابھارا۔ اس لیے ڈٹے رہے، اور میں اس بچے کو اس ویڈیو کی وساطت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس نے میرا اسٹوڈنٹ ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اب بھی وہ ڈٹا رہے، اور اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو ہمیں بتائیں، آپ صرف اکیڈمی میں رابطہ کر کے اس مسجد کا نام بتائیں، انشاءاللہ تعالی جس ریاستی ادارے سے کہیں گے نا، ان کا ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا، ایک دن میں ان کی پیشی کروائیں گے۔ اور تم لوگ جا کے پنگے کرو گے، تم دیکھو تمہاری شانیں کیا ہیں، تمہارے پیچھے بڑے بڑے افسران آئیں گے کہ حضرت صاحب ماشاءاللہ آپ جو ہیں وہ مرزا صاحب کے سٹوڈنٹ ہیں، اللہ اکبر حضرت، ہم آپ کو چوم کے آنکھوں سے لگائیں گے، آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں، ان سے ہم دو ہاتھ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو ہے انہوں نے سینیریو بیان کیا، اور ایسے جو ہے نا وہ ہاتھ جس طرح بندہ منہ پر پھیر کے کہتا ہے نا کہ دیکھ لیں گے جی ان کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے۔ رابطہ کریں، جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ مجھے بتائے، آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں۔ کسی ایجنسی کو انوالو کرنا پڑا، کسی ریاستی ادارے کو انوالو کرنا پڑا، لوگ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے اللہ کے فضل سے۔ تو مرزا صاحب یہ قانون کی باتیں چل رہی تھی یا دہشت گردی کی باتیں چل رہی تھی؟ تو مرزا صاحب نے اس میں ایک جملہ بولا کہ سب سے پہلے ہم قانونی چارہ جوئی اختیار کریں گے، اس کے بعد ہم اپنی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم کروائیں گے۔ یعنی اگر قانونی چارہ جوئی سے کام نہ بنا، قانون سے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہ حاصل ہوا، پھر ہم کوئی اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کروائیں گے۔ پھر بعد میں چیختے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا تھا، تم لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہو نا، تو دیکھو پھر تم لوگوں کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ ہم پہلے قانونی راستہ اختیار کریں گے، اس کے بعد ہم کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کروائیں گے۔ کہ مرزا یہ کون سی ایکٹیویٹی ہے، یہ کون سا کام ہے کہ جو تم قانون کو بالائے طاق ڈالتے ہوئے، تمام آئینوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے وہ تم عمل میں لاؤ گے؟ ذرا یہ بھی تو لوگوں کو بتاؤ۔ اور ان کی ضمانتیں کراتے پھریں گے اور ڈھونڈتے، پہلے تو ضمانت تک تو بات ہی جانی، پہلے تو یہ سارے بنیں گے مسنگ پرسن۔ اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ مسنگ پرسن بنتے ہیں۔ مسنگ پرسن سے مراد یہ ہے کہ قتل تو بڑی کم چیز ہے،
قتل کے بعد تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی، یہ ہوتا ہے مسنگ پرسن۔ اور میں کہتا ہوں مرزا تم یہ ثابت کرو کہ قانون میں کون سا ایسا آئین ہے کہ جس کے تحت بندہ مسنگ پرسن ہو جاتا ہے اور وارثین کو اور متعلقین کو اس کی لاش بھی نہیں ملتی، جو تم دھمکی دے رہے ہو۔ اب یہ تمہارے آئین کے مطابق معاملات ہیں یا آئین سے ہٹ کر؟ تو یہاں سے بالکل باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ تو یہ قاتلانہ حملہ کرنا کروانا، یہ سب متحرکات، یہ سب کے سب غیر قانونی ہیں، غیر شرعی ہیں، نہ ان کی کوئی حمایت کرتا ہے، نہ ان کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے۔ اس پر دلیل ایک تو یہ ہماری ویڈیو ہے، دوسری دلیل کہ جو سب سے حساس موضوع ہے، جو سب سے نازک موضوع ہے اور جو جذبات کو ابھارنے والا موضوع ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر کسی بھی مسلمان کو جذباتی کیا جا سکتا ہے، اس کو کسی بھی کام کے لیے برانگیختہ کیا جا سکتا ہے۔ اتنا حساس موضوع کہ جب اس مرزا نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ چھوکرا استعمال کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، تو اس پر علماء نے گرفت کی کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی اوہو یہ تو وہ کہتے ہوتے تھے، کافر کہتے تھے۔ وہ کہتا ہے اس نے نبی کے لیے چھوکرا لفظ بول دیا، وہ میں نے نہیں بولا، وہ بولتے تھے، وہ تو اس سے آگے بولتے تھے۔ تو جب اس سے یہ مطالبہ کیا گیا تو کافر اگر کہتے تھے یا تو قرآن میں آیا یا حدیث میں آیا تو تم پیش کرو وہ آیت وہ حدیث۔ تو جب اس سے کچھ بھی نہ بن پڑا تو اس نے پینترا بدلا، بجائے رجوع کرنے کے اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو بڑا اچھا لفظ ہے۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے۔ یہ تو کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں، میں اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں۔ اس کا تو مطلب ہوتا ہے ینگ بوائے، اور اس کو میں قابل فخر سمجھتا ہوں۔ یہاں تک کہ اس طرح کے بیانات دے کر اس نے اپنے اوپر مور نحوست قائم کر لی کہ یہ جو لفظ ہے یہ کافروں نے تو کیا ہے یا نہیں کیا۔ میں حضور کے لیے اس کو قابل فخر سمجھتا ہوں، میں حضور کے لیے اس کو استعمال کرنا اس کو کوئی نیگیٹو نہیں سمجھتا۔ معاذ اللہ، گویا کہ یہ کہتا ہے کہ حضور کو چھوکرا کہنا بالکل جائز ہے، جو کہ ناموس رسالت کا مسئلہ بن رہا ہے۔ اتنا حساس مسئلے کے اوپر الحمدللہ جو میں نے ایک فتویٰ تحریر کیا، اس کو فتویٰ اس لیے کہا جا رہا ہے چونکہ ایک میں ایز اے مفتی ہوں تو اس لیے اس کو فتوے کے نام سے جو ہے وہ نومینیٹ کیا جا رہا ہے۔ در حقیقت یہ ایک دعویٰ ہے اور ہماری استدعا ہے اعلیٰ عدلیہ سے اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ اس بندے نے یہ جرم کیا ہے، یہ اس بات کا ارتکاب کیا ہے، یہ دلائل ہیں جن کو پیش کرنے کے ہم لوگ پابند ہیں۔ اور اس کے اوپر تمام دلائل دینے کے بعد، حالانکہ اس بات میں یہاں پر کہہ سکتا تھا کہ یہ بندہ کافر ہو گیا، یہ بندہ مرتد ہو گیا، یہ بندہ واجب القتل ہے، کوئی بھی مسلمان اٹھے جنت کمانے کے لیے اس کو قتل کر دے، یہ کرے وہ کرے، اس طرح کی باتیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن الحمدللہ میرا فتویٰ جو ہے وہ جو استدعا ہے اس کے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک پڑھا جائے تو اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں، بلکہ ایک جزئیے کو نومینیٹ کیا گیا ہے کہ جو قتل کرنا ہے یہ حاکم وقت کے اوپر لازم ہے، حاکم اسلام پر لازم ہے کہ وہ مجرم کو سزا دے، اس کو تختہ دار پر لٹکائے یا جو بھی اس کے لائق سزا بنتی ہے، یہ حاکم پر لازم ہے، عوام کے ہاتھ میں سزا دینا نہیں ہے۔ اور اس بات کو مزید ہم نے پختہ کرنے کے لیے آخر میں ہم نے اپنی مہر جس بات پر لگائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم FIA اور متعلقہ اداروں سے اپیل کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے سکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے، تو اس کے اندر ہم نے یہ کہا ہے کہ مرزا نے چونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ چھوکرا بول کر حضور سرور کونین کی ناموس پر حملہ کیا ہے، اور ناموس پر جو حملہ کرتا ہے اس کے لیے پاکستان کا قانون ہے 295C، تو ہم نے کہا اس کو وہ لاگو کیا جائے اس کے اوپر، اور اس کے اس سزا کے اندر تمام کے تمام بیانات کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور یہ سب کا سب آئین کے مطابق ہے۔ الحمدللہ ہم اس سے علمی مقابلہ کر رہے ہیں، علمی جہاد کر رہے ہیں، ہم ڈیبیٹ کریں گے، ہم مباحثہ کریں گے، ہم بات کریں گے، علمی دلائل دیں گے۔ تو مرزا تم پر بھی لازم ہے کہ تم علمی دلائل دو۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ جی اگر ہم پہلے قانونی چارہ جو اختیار کریں گے، اگر قانون سے ہمیں کچھ نہ ملا تو ہم پھر اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کروائیں گے؟ یہ تم کس ایکٹیویٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ یہ تم پر لازم ہے کہ تم عوام کے سامنے اپنی اس ایکٹیویٹی کو بالکل شو کرو کہ یہ کون سی ایکٹیویٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔